اولاد کے حوالے سے تین چار اعمال میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، وہ آرزو اور تلاش چینل پہ پڑے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو حضرت صاحب، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا۔ یعنی آسان سے آسان عمل بتاتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے میں 30ویں سپارے سے باہر نہ نکلوں۔ کون سے سپارے سے؟ 30ویں سپارے سے۔ وہ 30ویں سپارے کی بھی چھوٹی صورتیں یا کوئی آیت مبارکہ، کہ کوئی عذر نہ رہے، بہانہ نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے فیضان سے۔ لیکن جو عمل بتاتے ہیں اس پہ کچھ خاص طبقہ ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے حضرت صاحب میں نے سورہ بتین کا عمل بتایا، حضرت صاحب ہمیں یہ صورت نہیں آتی۔ سورہ طارق کا عمل بتایا ہے، آخری 3 آیات کا عمل بتایا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس کے اوپر بھی حضرت صاحب یہ ہمیں 3 آیات جو وہ نہیں آتی۔ گانا کہو، سناؤ، تو ہر بندہ دوسرا بندہ سنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لطیفے سنانے کے لیے تیار ہے، ٹک ٹاک کے لیے تیار ہے۔ بھئی یہ 3 آیات ہیں، یوں ان کا سکرین شاٹ لے کے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل پہ رکھ 2-4 دفعہ دیکھ کے پڑھ، یہ یاد ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم طویز دھاگے کے، کڑیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہمیں کوئی بنی بنائی حضرت صاحب چیز دیں اور پانی کا گھونٹ لے تو ٹھک اندر ہو۔ تو اللہ والو اگر ایسے ہی ہونا ہوتا تو اللہ تمہارے حالات یہ کرتا۔ اللہ تمہیں قرآن پہ تو لے کے آنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، تبھی تو اللہ نے یہ حالات بھیجے، تبھی تو اللہ نے یہ حالات بھیجے۔ تو اللہ والو آج میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، جو حضرات بھی صاحب اولاد بیٹھے ہیں، آج کل جتنے ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان پہ یہ بات عرض کی تھی کہ پہلے کچھ حالات ایسے تھے کہ ہم ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ تربیت کرو، کیوں تربیت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ماں باپ کو کوستے تھے تاکہ ان کو جھنجھوڑے، ان کا ضمیر جاگے، کوئی غیرت کھائیں، اولاد کو سنبھالیں۔ اللہ والو اب وہ حالات ہیں کہ ماں باپ تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ عاجز ہو گئے، وہ عاجز ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو بچہ سکول پڑھتا ہے، جس طرح میرے بچے یا آپ کے بچے سکولوں میں جاتے ہیں، 7 بجے کا بچہ نکلا ہوا ہے، وہ گھر آتا ہے 2:30 بجے 3 بجے۔ تو جو ہے کتنے بجے بچہ گھر سے نکلا ہے؟ 7 بجے۔ کتنے بجے واپس آئے گا؟ 2:30 بجے 3 بجے واپس آئے گا۔ ابھی بچہ گھر واپس آیا ہے، اس بیچارے نے وہ یونیفارم بھی نہیں اتاری، ٹھیک ہے، ادھر سے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا، یا گھر میں کوئی ٹیوشن والا ہے، گھر میں اگر آپ نے ٹیوٹر لگایا ہوا اس کا ٹائم ہو گیا۔ اب سب میرے بچے ہیں، وہ 2:30-3 بجے آتے ہیں، 3 بجے پورے قاری صاحب آ جاتے ہیں، 3 بجے قاری صاحب آ جاتے ہیں، 4:30 بجے کے قریب قاری صاحب جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ اب وہ نیند سے کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، ماں سے کچھ کھانے پینے کو کہا، وہ کھایا ہے، ساتھ ہی پڑھانے والا استاد جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا اکیڈمی میں جانا ہے، اس کا اکیڈمی کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے پڑھ کے فارغ ہونا ہے رات کو 10 بجے 10:30 بجے۔ جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں تو میں پکڑ لیتا ہوں کہ میرا ٹائم ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ میرے پاس بیٹھو، میں جو ریاضت ان کو کروا رہا ہوں میں کہتا ہوں میرے پاس بیٹھ کے پڑھو، تب مجھے پتا ہو یہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو میں ان کو آدھا پونا گھنٹہ 35 منٹ سے 50 منٹ روزانہ دیتا ہوں، اس وقت ان کی ذہنی کیفیت بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ یعنی سارے صبح کے وہ جاگ رہے ہیں تو وہ یہ کہیں گے نا بھائی ہم یہ پڑھیں جلدی جلدی ہماری بابا سے جان چھوٹے۔ اب وہ 11 بجے 11:15 بجے میرے کمرے سے جاتے ہیں اٹھ کے۔ اب اس کے بعد آپ خود تصور کریں، میرے جیسا بڑا بندہ بھی ہو، آپ بھی ہوں، تو بچے کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ جا کے تھوڑا بہت وہ اسکول کا کوئی دیکھتے ہیں، کتابیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، یونیفارم وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی وہاں سویا ہوا ہے، کوئی وہاں سویا ہوا ہے، یعنی انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ بھئی میں نے صبح کی تیاری بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ اب آپ اللہ والو دیکھو، اب یہ میں نے سارا نقشہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں جو جس بات کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ ساری میں نے منظر کشی کی ہے۔ اب میرا بچہ ہے، اس نے مجھے کتنا وقت دیا ہے؟ 35 منٹ، 40 منٹ، 50 منٹ، اس کو میری صحبت مل رہی ہے 50 منٹ کی، تو بقیہ جو 20-22 گھنٹے کی صحبت ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں کچھ وقت سونے کا وہ نکال دو، باقی 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کی صحبت کیا ہے؟ فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اسکول میں ہو رہا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ٹیچر پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ بے نمازی ہے، اساتذہ جو اکیڈمی میں اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں 99% بے نمازی، 99% میرے حضور کی شریعت کے غدار،
جن کو دیکھ کے تو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتا، وہ استاد ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کی صحبت کا اثر بچوں پہ آ رہا، پھر ٹیوشن پڑھانے والے۔ تو اللہ والوں جب بچے نے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے تو ماں باپ کی 30-35 منٹ 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے کی صحبت کیا گل کھلا دے گی، کیا کر دے گی؟ وہ تو بچہ یہی کہے گا، آپ ٹوکیں گے، وہ کہے گے ٹیچر نے کہا، استانی نے یہ کہا، یہ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو کتنی کی صحبت دیں گے، کیا کر لیں گے آپ؟ تو اللہ والوں یہ وہ دور ہے جس میں ماں باپ بھی بے بس ہو گئے۔ اب دیکھیں کسی اسکول میں ڈال دیں، کوئی نماز کا اہتمام نہیں۔ اب ہم اپنے اسکولوں میں پڑھے ہیں تو سب سے پہلے صبح کیا ہوتی تھی؟ دعا ہوتی تھی، پریئر ہوتی تھی، سارا اسکول اکٹھا ہو رہا ہے، اس میں قومی ترانہ بھی ہے، پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، پھر نعت شریف ہوتی تھی، پھر کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوتے تھے، وہ کوئی مذہبی بات سکھاتے تھے، یعنی 5 منٹ 4 منٹ کے اندر مختصر چھوٹی سی بات، اس کے بعد پھر قومی ترانہ ہوتا تھا، پھر مختصر سی دعا ہوتی تھی، پھر ہم وہاں سے اپنے اسکولوں کے کلاس رومز کے اندر چلے جاتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوا۔ اب یہ ساری رونقیں ختم ہو، اسلامیت ختم ہو، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب تو بچے جاتے ہیں موبائل کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، گاڑی میں بیٹھے ہیں، باپ چھوڑنے جا رہا ہے، ڈرائیور چھوڑنے جا رہا ہے، وہ پیچھے موبائل پہ PUBG پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ، ہر اسکول کے اندر وائی فائی ہے، بچے اس پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل ساتھ لے کر گئے ہوئے۔ تو اللہ والو اب آپ بتائیں کہ آپ اگر دیندار بھی ہیں، میری جگہ پہ بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے یہ میں نے ساری منظر کشی کی ہے کہ یہ نہیں آپ سمجھے کہ مجھے آپ کے دکھ کا احساس نہیں ہے، میں بھی اسی دکھ میں شامل ہوں، میں بھی اسی تکلیف میں ہوں، میں بھی اسی پریشانی میں ہوں۔ جیسے آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، میں آپ کی اولاد کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی ہوں کہ اللہ میرے بس کی بات نہیں، دی بھی تو نے ہے، حفاظت بھی تو نہیں کرنی، ابھی ہمارے بس کی بات نہیں رہ گئی ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بچہ گھر ہو، ہمارے سامنے ہو، وہ اچھا برا کرے، ہماری نظر ہو، ہم ذمہ دار بھی ہیں۔ جب بچے ہی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں تو ہم وہ کیا کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسکولوں سے ہٹا کے گھر بٹھا لیں، کیا یہ کر سکتے؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والو اس بے بسی کے دور میں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے۔ اس کے لیے میں آسان عمل بتا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو بتانے کا ذریعہ کون سے لوگ بنے ہیں؟ ہڈ رام قسم کے۔ کون سے لوگ؟ ہڈ رام، جنہوں نے کہا جو مرضی حضرت کر لو، ہم نے نہیں پڑھنا، ہمیں کوئی پڑی دو، کوئی تمیز دو، کوئی گلے میں ڈالنے والا کوئی۔ تو اللہ بولو اتنا آسان عمل ہے۔ الف بولو، الف لام میم۔ کس کو نہیں آتا؟ آتا ہے؟ تھوڑی سی ساتھ شرم بھی آئی ہے کہ صرف یہی آتا ہے؟ نہیں، الف بولو، الف لام میم، یہ آ گیا۔ شرم کس کس کو آئی ہے؟ نہیں آئی؟ دوبارہ دوہراؤں، آئی ہے۔ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والو اب اس سے مختصر میرے پاس کئی شے نہیں، اس کے سے مختصر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ یہ طویل سے بھی آسان ہے، جس طرح میں نے بولا ہے ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے۔ کیسے لکھنا ہے؟ الف الف لام میم، جوڑ کے نہیں لکھنا، الف لام میم جس طرح قرآن میں ہوتا ہے، ایسے جوڑ کے نہیں لکھنا، ایسے لکھنا ہے، الف لام میم۔ اپنا بچہ ہے، گھر کا ملازم ہے، نہ فرمان ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سکول جانا ہے، آپ کو فکر رہتی ہے کہ وہاں یہ گندی صحبت میں جائے گا یا آنے جانے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، بچہ خیر سے جائے خیر سے آئے۔ جب بچہ اسکول جانے لگے تو اس کے ماتھے کے اوپر اپنی شہادت کی انگلی سے، یہ پہلی انگلی سے لکھو الف لام اور میم۔ اللہ والو یہ 3 حرف لکھ کے بچے کو آپ کلب کے اندر بھی بھیج دو گے، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ میں نے مسجد نہیں بولا، شاید آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے اسکول مسجد نہیں بولا، میں نے کیا لفظ بولا ہے؟ کلب بولا ہے۔ آپ یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گندی سی گندی جگہ پہ بھی چلا جائے گا، یہ جو اس میں اعظم ہے یہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ کیوں؟ اس کے اندر روحانیت ہے، یہ کڑا ہے روحانیت کا، جس کو ہم حصار کہتے ہیں، عملیات کی زبان میں کڑا کہتے ہیں۔ جب آپ نے بچے کے ماتھے پیشانی کے اوپر لکھ دیا الف لام اور میم، یہ 3 حروف لکھ دیے، اب شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ پھر کوئی شخص ایسی غلط بات کر رہا ہے یا ماحول کا اثر ہے، یہ جو کڑا روحانی دے دیا ہم نے، حصار بچے کا کر دیا ہے،
اب یہ ماحول کا جو برا اثر ہے یہ بچے کی شخصیت کو متاثر نہیں کر سکتا. اب آپ نے صبح بچے کو، اپنے بچے ہیں، ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، تین بچے ہیں، جب اسکول جانے لگے تو آپ بچوں کے ماتھے پہ لکھو الف لام میم. بیٹی ہے الف لام میم، پھر دوسری بیٹی ہے الف لام میم. یا اللہ تیرے سپرد ہے، حسبی اللہ، اللہ کے سپرد کر کے بھیج دو. صبح لکھا ہوگا تو شام تک بچے اس کڑے کے اندر رہیں گے، روحانی حصار کے اندر رہیں گے. شام کو لکھا ہوگا تو صبح تک اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا. اسی طرح وہ بچے بڑی عمر کے بھی اس میں ہو سکتے، جس طرح نوجوان یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ رات کو وہ مریض یا بچے بیٹھے ہیں، نوجوان یا بڑے عمر کے، میری عمر کے بھی لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں جی ہمارے سینے پہ رات سوئے میں دباؤ پڑتا ہے اور ہمارا سانس بند ہو گیا، ہم ہل نہیں پا رہے تھے. تو یہ جادو کی علامات پہ جو میں نے بیان کیے وہاں سے سن لیں، تلاش چینل سے. یہ جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جب شیاطین جنات حاوی ہو جاتے ہیں تو وہ چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جسم کو جکڑ دیتے ہیں. ایسی کوئی کیفیت ہو کسی کے ساتھ، اس طرح نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بار بار احتلام ہوتا ہو، جس طرح آج کل کا گندا ماحول ہے، بار بار احتلام ہو جاتا ہو. اس طرح بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی خواتین یا سوشل میڈیا پہ کچھ سنیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ میرے ساتھ جنات جو ہے ہم بستری کرتے ہیں ایسے ہی بہن ہیں جیسے میاں بیوی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہو. اسی طرح بعض عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے کچھ ایسے خواب، ان کو شیاطین خواب میں آتے ہیں تو وہ اسی طرح فارغ ہوتی ہیں جیسے وہ اپنے خامد کے ساتھ ہم بستری میں فارغ ہوتی ہیں. اسی طرح اس کا الٹ ہے کہ مرد حضرات ہیں کہ بار بار گندے جو مناظر جو ہے وہ شیاطین نے دکھائے، اس سے کیا ہوا کہ جنسی کمزوری ہوتی گئی. اس طرح کے کسی بھی طرح کے مسئلے ہوں. پھر ڈرونے خواب آتے ہوں، بچہ ہے رات کو خواب دیکھا ڈر کے اٹھ گیا، رونا شروع کر دیا بچے نے. بڑا ہے ہماری عمر کا ہے اس کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. بعض بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا سوئے میں پیشاب نکل جاتا ہے، بچے بستر پہ جو پیشاب کر دیتے ہیں 6 7 سال 8 سال کی عمر کے بھی ہے. اس طرح کا اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، جب آپ اپنے اس بچے کے اوپر جتنی بھی وہ عمر کا ہے ماتھے پہ لکھ دیں گے الف لام اور میم، اللہ ہر طرح کی بلا سے اس کی حفاظت فرمائے گا. صرف یہ عمل اسکول بھیجنے کے لیے نہیں ہے، گھر میں جو میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں ان سارے کاموں کے لیے بھی یہ عمل ہے. کیوں حضرت؟ اس سے آسان کوئی عمل ہے؟ یہ میم لام سائڈ پہ کر کے صرف الف نہ کام چلا رہی ہے. اچھا چلو خیر ہے، کہتے ہیں جی نہیں ہے ہمیں بہت شرم آئی ہے، اب الف لام میم والا ہم ضرور کریں گے. تو اللہ بولو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہ عمل بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے. پھر یہ عمل میرے آپ کے لیے بھی ہے. اپنی انگلی سے خود اپنے ماتھے پہ لکھو الف لام میم. یہ اب آپ کا حصار ہو گیا ہے. بازار میں بیٹھو، چاہے ہیرا منڈی کے اندر بیٹھو، بازار حسن میں جا کے بیٹھو، کلب میں بیٹھو، کسی گندی جگہ پہ بھی آپ کی مجبوری بن گئی ہے جانا، وہاں بھی جاؤ. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس روحانی کڑے کے صدقے، حصار کے صدقے اللہ آپ کی بری صحبت سے حفاظت فرمائے گا، برے اثرات سے حفاظت فرمائے گا، جادو کے وار سے حفاظت فرمائے گا، نظر بد کے وار سے حفاظت فرمائے گا، حسرت کی نظر سے حفاظت فرمائے گا. یہ نہیں ہے میں نے بات شروع کی تھی بچوں سے، تو یہ عمل ہر انسان، ہر مسلمان کر سکتا ہے، کسی بھی وہ عمر کا. گھر سے نکلے، دکان پہ جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کیا لکھیں گے؟ الف لام میم. یہ باتیں ہو گئی الگ. پھر یہ عمل گھر میں چوریاں ہوتی، گھر کے گیٹ کے اوپر یا گھر کا دروازہ ہے جو ٹی وی لائن میں کھلتا ہے، رات سونے سے پہلے اس پہ لکھ دو الف لام میم. دن چڑھتے تک اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس گھر کی حفاظت فرمائے گا. صبح آپ گھر کا دروازہ بند کر کے گیٹ پہ لکھ جاتے ہو الف لام میم، شام تک کوئی کتا بلی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو. سمجھ آ گئی؟ اگلی بات جون سا بھی نمبر ہے، گاڑی ہے آپ کے پاس، موٹر سائیکل ہے، کار ہے یا اور کوئی بڑی گاڑی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی ہے، اس پہ کیا لگانا ہے؟ سلنسر کے ساتھ کالا کپڑا. ہائے شرم آ گئی ہے، شمع آ گئی ہیں. اب تو بیان سن سن کے شمع آ گئی ہے، شکر ہے شرم آئی ہے. سلنسر کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ کالا کپڑا. پھر وہ گاڑی کے پیچھے کھری لگانی ہے، وہ پیشاب والی لد والی کھری لگانی ہے. یہ کر رہے ہیں. گاڑی اللہ نے دی ہے، موٹر سائیکل ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی، بڑی گاڑی کو چلتی ہے آپ کی،
उस गाड़ी के ऊपर लिखें अलिफ लाम मीम। सुबह लिखेंगे शाम तक अल्लाह की हिफाजत में है, शाम को लिखेंगे तो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में। बच्चे मोटरसाइकिल पे बाहर जाते हैं, डर लगता है, मोटरसाइकिल सवारी ऐसी है। आजकल आपको होता है एक तो एक्सीडेंट का, फिर एक स्ट्रीट क्राइम का एक डर होता है। ऐसे बड़ी गाड़ी हैं पे निकलते हैं, वहां अब इतना डर होता है, कहीं गाड़ी खड़ी, कोई पता नहीं होता, किसी वक्त को पिस्टल लेकर आ जाए। आजकल हालात ऐसे हुए हैं हर शहर के अंदर। अपनी आप लाहौर जा रहे हैं या किसी भी शहर बाहर जा रहे हैं या लोकल मुल्तान में गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी का जो बोनट है उसके ऊपर लिखें अलिफ लाम मीम। और अगर आप ये कहते हैं हजरत साहब मैं लिखता हूँ बीवी बड़ा शक कर दी है, पता नहीं ये की करन दे आए, भाई ये मसला भी बता देता हूँ, अब परेशान ना हुआ करें। मैं नब्ज बिल्कुल हाथ में रखता हूँ, किसी वक्त मैं चेक कर सकता हूँ बोलते बोलते। आप परेशान हो गए साहब मैं सुबह सुबह लिख रहा हूँ तो बीवी बाहर आ जाए मेरे तवीत पान दे आए, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। बीवी शकी है, गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे लिख दे, नहीं है ये भी नहीं हो सकता, गाड़ी का तसव्वुर करके बोनट पे लिख दो अलिफ लाम मीम, अल्लाह फिर भी वही तसीर जो है वो तुझे अता फरमाएगा। और अगर कभी आप घर से चले गए, दफ्तर जाके याद आया ओहो मैं तो घर का हिसार नहीं करके आया, फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं, वहीं दफ्तर बैठे बैठे तसव्वुर करके लिखें अलिफ लाम मीम। बच्चों का हिसार नहीं करके आए, 10 बजे याद आया ओहो आज तो बच्चों का हिसार ही नहीं किया, बस बच्चे कहीं पे भी हैं, स्कूल में गए हैं, खाला की तरफ गए हैं, चच्ची की तरफ गए, कहीं भी बच्चे गए हुए हैं, बस बच्चे याद आए तो उनकी शक्लें याद करके उनके माथे पे लिख दो अलिफ लाम मीम। दुकान बंद कर कर आए और दुकान के शटर पे लिख दो अलिफ लाम मीम। किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, अल्लाह का निजाम हिफाजत करके दिखाएगा, अल्लाह का निजाम हिफाजत करके दिखाएगा। आखिरी बात, अगर आप ये कहें कि हजरत साहब ये जो अमल आपने बताया है इसकी तसीर का कोई ऐसा तरीका बताएं और बढ़ जाए, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं इतना पढ़ा नहीं है, मेरी रूहानी इतनी ताकत नहीं है, तो कोई इसकी तसीर और बढ़ जाए, तो अल्लाह उसके 2 काम आप कर लो। एक तो नफा ये होगा कि ये अमल आपके हाथ में रहेगा, अमल क्या रहेगा आपके हाथ में रहेगा। दूसरा ये है कि जब ये अमल करोगे उसकी तासीर आएगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उससे इंसान का फिर ईमान भी बनता है। अमल हाथ में रखने के लिए क्या है कि सुबह शाम 11 मरतबा आप पढ़ लिया करें अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ये 2 मद हैं, जब पढ़ना है फिर इस तरीके से पढ़ना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। समझ आ गई बात? 11 मरतबा। इसमें कितना वक्त लगेगा? माशाल्लाह 1.5 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट 11 पढ़ने पे। तो अल्लाह बोलो ये 11 सेकंड का काम भी नहीं है, तो ये 11 सेकंड का अमल सुबह करो, 11 सेकंड का ये रात को करो, करके अपने घर बार का तसव्वुर करके फूंक मार दो, पूरा घर रूहानी तौर पे कड़े में आ जाएगा, हसार में आ जाएगा, आपको गेट में जाके लिखने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ऐसे 11 मरतबा पढ़ के अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक जोन से भी पढ़ो, पढ़ के अपने घर बार का तसव्वुर कर ले। अगली बात, अब आप यहां बैठे हैं, आपने अपने घर का तसव्वुर करना है, तो यहां बैठ के हिसार कर लें। आप पाकिस्तान में रहते हैं, बच्चे बाहर के ममालिक में रहते हैं, यहां बैठ के माँ बाप उनका तसव्वुर करके हिसार कर दें। इस तरह बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चे जो है उनकी जायदादें, माँ बाप सब कुछ इधर है, वो उन्होंने ये मेरी बात सुनी है, तो वो वहां बैठ के इनका तसव्वुर करके हिसार कर लें। तो ये इस तरीके से भी इस अमल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात जो तसीर बढ़ाने वाली है वो क्या है, आपके घर में कोई खुशबू हो, इतर हो, खुशबू हो, इतर हो, अगर तो वो खुशबू है जिसके आगे वो नोजल लगी होती है, आजकल वही होती है ना, इतर की छोटी छोटी शीशियां होती, नोजल लगी होती है, आप उस खुशबू के साथ लिखें अलिफ लाम मीम। अल्लाह वालों ये ऐसे है जैसे आपने एक अमल के साथ 7 गेर लगा दिए, ये अब आपने एक अमल की 7 गुना ताकत को बढ़ा दिया है। एक तो अल्लाह का कलाम शयातीन का दुश्मन, ऊपर से जो खुशबू है वो नेक जिन्नात को कशिश करती है, फरिश्तों को अपनी तरफ बुलाती है और शयातीन को धकेलती है। जब शयातीन हट गए, अब नेक जिन्नात आपके साथ दोस्ती करेंगे, हिफाजत करेंगे। जब तक तेरे माथे के ऊपर खुशबू के साथ लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम, इस माथे को फरिश्ते और जिन्नात बोसा देते रहेंगे। मैंने काम की चीज पहले बचा के रखी थी,
وہ دیگ کے نیچے ہوتا ہے نا، اور قاری صاحب کو بتا دے کہ وہ ہنس رہے ہیں کہ کام کا مال جو ہے، کام والا مال جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. تو میں نے یہ بات شروع میں اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ بات کا مزہ نہیں رہ جانا. تو اللہ والوں جب آپ نے خوشبو کے ساتھ اپنے اوپر، بچوں کے اوپر لکھا، اگر گھر میں وہ خوشبو دوسری ہے یعنی سپرے والی ہے تو تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا انگلی پہ لگا لیں. تو لگا کے آپ لکھیں الف لام میم. اللہ بولو جب تک یہ خوشبو ماتھے پہ رہے گی، پسینے سے یہ اڑتی نہیں ہے، یا وہ خوشبو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہے یعنی اس کا دورانیہ زیادہ ہے، جب تک یہ خوشبو سے یہاں لکھا رہے گا الف لام میم، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو جب آپ قرآن کھولتے ہو، آپ کو میری بات پہ شاید پہلے یقین نہ آیا ہو، جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم قرآن کو محبت سے کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں. تو اللہ والو جب یہ قرآن لکھا ہوا فرشتے دیکھتے ہیں، یہ قرآن لکھا ہوا نیک جنات اولیاء اللہ جنات دیکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے جس کی پیشانی کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، تو وہ پیشانی کو یوں کر کے بوسہ دیتے ہیں. تو اللہ والو جس کی پیشانی کے اوپر فرشتے بوسہ دیں گے، نیک جنات بوسہ دیں گے، تو کیا شیاطین اس کو کچھ کہہ سکتے؟ اللہ جادو سے بھی حفاظت فرمائے گا، نظر بد سے بھی حفاظت فرمائے گا، کالی نظر سے حفاظت فرمائے گا، ہر قسم کے وار سے بھی حفاظت فرمائے گا. یہ بات چھوٹی سی تھی، میں نے کھول کے اللہ کی رحمت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. اس طرح اس کو آپ ہر کام کے لیے اس عمل کو استعمال کریں. تو آپ ہر حال کے اندر حالت آزمائش میں ہے. کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے اور کسی سے اللہ لے کر آزما رہا ہے. کسی کو اللہ صحت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ بیماری دے کر آزما رہا ہے. کسی کو اپنی جان کا غم ہے اور کسی کو کسی دوسرے کی جان کا غم ہے. کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے. اسی طرح کوئی اپنے ملکی حالات کی وجہ سے پریشان ہے. یعنی پریشانی غم سے کوئی بھی دور نہیں ہے. کسی نہ کسی درجے کا غم یا کسی نہ کسی درجے کی پریشانی ہر ایک کو لاحق ہے. تو یوں خوشیاں اور پریشانیاں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ میرے قریب پریشانی آئے ہی نہ، یا میری زندگی میں کوئی دکھ آئے ہی نہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دکھ نہیں ہوں گے تو سکھوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اگر رات ہی نہیں آئے گی تو دن کا احساس کیسے ہوگا، یا دن کی قدر کیسے ہوگی؟ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اب دیکھیں غم آتا ہے تو غم سے نکلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور غم کے بعد جب فرحت ملتی ہے، آسائش ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، پھر اس خوشی کی قدر ہوتی ہے. نعمت ملتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. اور اگر نعمتیں ہی ملتی جائیں پھر ان نعمتوں کی کوئی قدر رہ جائے گی؟ اس طرح کوئی بیمار نہیں ہوا اس کو صحت کی قدر کیا رہ جائے گی؟ اس طرح بڑھاپا اگر نہیں ہوگا تو جوانی کی قدر کون کرے گا؟ تو یوں عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا جو ہے، یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ آزمائشوں کا دوسرا نام ہے. یہ غم اور خوشی کا کھیل ہے. نہ ہمیشہ کسی نے غم میں رہنا ہے اور نہ ہمیشہ کسی نے خوشی میں رہنا ہے. نہ حالت غم ہمیشہ کے لیے ہے اور نہ حالت خوشی ہمیشہ کے لیے ہے. جب اللہ والو ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے قیام پذیر نہیں ہیں، تو اس لیے نہ ہمارے غم ہمیشہ کے لیے ہیں اور نہ ہماری خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ الٹ پلٹ جو ہے نظام ہوتا رہنا، جیسے دن میں سے رات اللہ نکالتا ہے اور رات میں سے دن نکالتا ہے، ایسے غم کے اندر سے اللہ خوشیاں اور خوشیوں کے اندر سے اللہ غم. اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں غم آتے ہیں پھر ان کے ساتھ اللہ آسانیاں بھی دیتا ہے. اس طرح جب کوئی آسانی آ جاتی ہے تو پھر اللہ غم دے کے بھی آزماتا ہے کہ جب میں نے اس کو خوشیاں دی تو اس نے میرا شکر ادا کیا بالفرض، تو اب میں اس کو غم دیتا ہوں کہ آیا یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آیا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جس نے خوشی میں شکر کیا اور غم میں صبر کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے صابر اور اللہ نے شاکر کے ساتھ کس کا وعدہ کیا ہے؟ کامیابی کا. صابر کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے اور شاکر کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. تو اللہ رب العزت جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو نہیں دیا یا کمی ہے اللہ اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ساتھ ہم اپنا دعاؤں والا تعلق جو ہے وہ جوڑ کے رکھیں. جو نہیں ہے
وہ اللہ سے مانگتے رہیں صبر کے ساتھ، اور جو ہے اس پہ سجدوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ والو زندگی انشاءاللہ سکھی ہی سکھی ہو جائے گی۔ زندگی میں اللہ والو کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی وظیفہ، کوئی کچھ نہیں کرنا، جو 5 اعمال ہم امت کو بتا رہے ہیں انہی 5 اعمال کے اندر رہنا ہے، انہی 5 اعمال کے اندر رہنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار، جو حضرات آج پہلی دفعہ تشریف لے کر آئیں، یہ سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، جنہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے، آرزو چینل پہ جائیں، چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا، وہ سنیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا خضری عمل کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود پاک، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ اب یہ ہمارے اوپر پریشانی آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی تکلیف ہو گئی، یا کوئی مالی پریشانی آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب میں نے ابھی کیا بولا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے دعاؤں والا وہ مضبوط رکھنا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا کیا کرنی ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اب اللہ بولو اس کے اندر جو اصرار ہے، جب یہ دعا کریں گے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دعا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر میں حالت سجدہ کے اندر یہ دعا مانگی۔ اللہ کے ولیوں نے پھر یہ دعا کیسے مانگی؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو جو راز دے رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں نے اس دعا کو مانگا، پھر اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی مہر کیسے لگوائی؟ جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ ساتھ پیش کیا کہ یا اللہ میری رحمت کے ساتھ مدد کر بوسیلہ حضور علیہ السلام کے، تو جہاں حضور علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے تو وہاں پھر کرم ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، تو اس لاڈلی تسبیح کو، یہ تسبیح کیوں لاڈلی ہے؟ ایک تو اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر کیا کیا ہے؟ غالب کیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میری رحمت کا دامن پکڑو، میری رحمت کا دامن پکڑو، تو ہم نے پکڑ لیا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے میری مدد فرما، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے زندہ جاوید، میری مدد فرما اپنی رحمت کے ذریعے بوسیلہ حضور علیہ السلام کے۔ اب ایک رب کی رحمت کا ہم نے دامن پکڑ لیا، ساتھ حضور علیہ السلام کی سفارش لے لی، تو اللہ والو پھر بھی کام نہیں ہونے ہیں، تو پھر کام کیسے ہونے ہیں؟ تو اب یہ بن گئی ولیوں کی تسبیح، یعنی اللہ کی لاڈلی بھی تسبیح اور ولیوں کا وظیفہ بن گیا۔ اس کو اب یوں آپ دعا کریں گے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ بولو یہ جو وظیفہ ہے اس کی کوئی تسبیح نہیں ہے کہ بھائی آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، 700 بار پڑھنا ہے، صبح پڑھنا ہے، یہ والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق دعا والا مضبوط کرنا ہے۔ آپ پریشان ہیں، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں تو آپ دعا کریں، جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار آپ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ توجہ ہے، اس کو پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ کے اوپر رکت طاری ہو جائے یا بدن کے اندر جرجریاں آ جائیں، آپ کے بال جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ تان جڑ گئی ہے۔ اب ہاٹ لائن پہ ہم آگے، آپ نے اسی طرح سجدے میں چلے جانا ہے، پھر یہی دعا سجدے میں جا کے کرنی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سجدے میں اس کو پڑھتے جائیں، روتے جائیں، پڑھتے جائیں، روتے جائیں، اور اپنے حق میں فیصلے کرواتے جائیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں جا کے میدان بدر کے اندر اس دعا کو اتنا مانگا کہ جب آپ سجدے میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین تھے، پریشان تھے۔ جب سجدے سے اٹھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حشاش بشاش تھے۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا چہرہ انور کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے فتح کی بشارت جو ہے وہ عطا کر دی ہے، نوید جو ہے وہ سنا دی ہے۔ تو بین ہی جب آپ پہلے بیٹھ کے نماز پڑھ لی گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی ہے خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھ لی، تو پھر آپ اس دعا کو پہلے اللہ سے مانگیں، بولتے جائیں، پڑھتے جائیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب آپ جملہ شروع کر دیں، کیف آ جائے، وجدان آ جائے، سرور آ جائے، رقت آ جائے، آنسو آ جائے، رونا آ جائے، تو بس پھر فوراً آپ نے سجدے میں چلے جانا۔ گنتی والا چکر نہیں ہے، کوئی گنتی والا چکر نہیں ہے، چکر ہے اللہ کے ساتھ رابطے کا۔ جب رابطہ ہو گیا پھر آپ نے سجدے میں جا کے بولتے جائیں، کوئی تعداد نہیں گننی، کوئی تسبیح ہاتھ میں نہیں رکھنی، نہ گنتی کی طرف دھیان رکھنا ہے تو اپنے رب کی طرف رکھنا ہے اور بولتے جانا ہے، یا اللہ سے مانگتے جانا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب وہ کیفیت ختم ہو جائے تو بس اٹھ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور پورا اطمینان رکھیں کہ میری جھولی خالی نہیں ہے، میری جھولی خالی نہیں ہے، اللہ نے میری جھولی کو بھر دیا ہے۔ تو کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو یوں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا دعاؤں والا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہم نے کرنا ہے۔ جو کہ ہمارا تعلق ٹوٹ چکا ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ منتوں والا، لیروں والا، ٹاکیوں والا، ہانڈیوں والا بنا لیا، یا کالے کپڑے والا، یا مور کے پنکھ والا، جو کہ ہے ہی نہیں۔ یہ خرافات ہیں، یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، گناہ کے کام ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا بن جائے گا؟ تو وظائف اگر پڑے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنا۔ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے دعا والا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے صدقے والا۔ کوئی پریشانی آ جائے فوراً پہلے صدقہ دو تاکہ مصیبت کے آگے بند باندھا جائے، مصیبت کے آگے بند باندھا جائے۔ پھر کیا رب کا حکم آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے صدقہ بھی دے دیا، صدقے کی وجہ سے ہمیں صبر آ جائے گا۔ صدقہ کا جو سب سے بڑا نفع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے قراری کو ختم کرتا ہے، وہ چین لے کر آتا ہے، اطمینان لے کر آتا ہے، حوصلہ لے کر آتا ہے، یکسوئی لے کے آتا ہے۔ اب دوسرا اللہ کا حکم کیا ہو گیا کہ نماز کے ذریعے، اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اب تیسرا حکم کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ تو اب یہ مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آج بتایا ہے۔ پہلے دو حکم جو اللہ نے دیے ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں کہ پہلا کام کوئی پریشانی آ جائے تو صدقہ، دوسرا کام کیا ہے نماز کا اہتمام۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو صلاۃ توبہ پڑھ لیں، نفلی نماز 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس کے بعد رب کیا کہتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یعنی میرے سے مانگو۔ تو پھر یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا۔ پھر جب آپ نے نماز فرض پڑھ لی اس کے بعد عمل کر رہے ہیں، یا نماز فرض کا وقت نہیں تھا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، یعنی صلاۃ الحاجت پڑھ لی، صلاۃ توبہ پڑھ لی، تو پھر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ 2 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، آپ کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، رقت آ جاتی ہے، وجدان آ جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے۔ بس اسی کیفیت میں آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر اللہ سے ایسے مانگنا ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ کملی والے نے سر تب اٹھایا تھا جب فیصلہ اپنے حق میں ہو گیا تھا، تو یا اللہ میں نے سر تب اٹھانا ہے جب فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ تو اللہ والے اس عمل کو
बार बार करें, दिन में 50 बार करें, सुबह करें, रात को करें। कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, कोई कड़े की ज़रूरत नहीं है, कोई शराइत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई असर बाद नहीं है। अल्लाह ये अमल करने की मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए। ये वलियों का वजीफ़ा, ये हजूर अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा, ये अल्लाह का लाडला वजीफ़ा, ये अल्लाह की लाडली तस्बीह अल्लाह हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते उठते बैठते भी इसको आप विरद के तौर पर भी करें, तब भी नफ़ा ही नफ़ा है। एक तरफ अल्लाह की रहमत को मतवज्जे कर रहे हो, एक तरफ कमलीवल पे दुरूद पढ़ के हजूर को भी मतवज्जे कर रहे हो। क्यों? इसमें दुरूद भी आ जाएगा ना, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ बिहक्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार दुरूद भी, तो रहमत ही रहमत है, इधर से भी रहमत है, इधर से भी रहमत है। एक दुआ आप पढ़े हो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, और दूसरी आप दुआ कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी दुआए रहमत है, ये भी दुआए रहमत है। अल्लाह बोलो जब दोनों पर